بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے۔ عرب کے چوروں میں ایک گروہ نے کسی پہاڑی چوٹی پر قبضہ کر لیا۔ ان چوروں سے اس پہاڑی کا قبضہ چھڑانے کے لیے اس وقت کے بادشاہ کا لشکر بھی عاجز رہا۔ وہ چور پہاڑی کی ایک محفوظ ترین غار میں موجود تھے۔ بادشاہ وقت کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اگر ان لوگوں کے شر پر قابو نہ پایا گیا تو ان کا شر اسی طرح بڑھتا جائے گا اور پھر ان پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو درخت ابھی جڑ پکڑ رہا ہے اسے اکھیڑنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ جڑ پکڑ جائے۔ اگر وہ مکمل درخت بن گیا تو پھر اسے جڑ سے اکھاڑنا زیادہ مشکل ہوگا۔ اگر کسی چشمے کو اس کے ابتدا میں ہی کسی سوئی سے روک دیا جائے تو وہ رک جاتا ہے، مگر جب وہ چشمہ پوری آب و تاب سے بہنا شروع ہو جائے تو پھر کسی ہاتھی کے ذریعے بھی اسے روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان ڈاکوؤں کی جاسوسی کروائی جائے۔ جس وقت وہ ڈاکو لوٹ مار کرنے کے لیے چلے تو ان کی قیام گاہ و غار خالی ہو گئی۔ بادشاہ نے تجربہ کار اور لڑائی کے ماہر سپاہیوں کو اس غار کی ایک گھاٹی میں تعینات کر دیا۔ رات گئے جب وہ چور لوٹ مار کے بعد واپس لوٹے تو تھکے مارے ان چوروں نے اپنے ہتھیار اتارے اور لوٹا ہوا مال رکھا اور سو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد ان سپاہیوں نے ان چوروں کو سوتے میں قابو کر لیا اور ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ صبح کے وقت انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عوام الناس جانتے تھے کہ ابھی ان سب چوروں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ ان چوروں میں ایک خوبصورت نوجوان بھی تھا جس کی ابھی داڑھی نکل رہی تھی۔ ایک وزیر کو اس نوجوان پر ترس آ گیا۔ اس نے بادشاہ کے تخت کو بوسہ دیا اور اس نوجوان کی سفارش کی کہ ابھی اس نے جوانی کا مزہ بھی نہیں چکھا۔ میں آپ کے عمدہ اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ میری اس جوان کے حق میں سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا کہ اس جوان کو معاف کر دیا جائے۔ بادشاہ نے جب وزیر کی بات سنی تو جلال میں آ گیا اور یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ جس کی حقیقت بری ہو وہ نیکوں کے سائے میں بھی صحیح نہیں رہ سکتا، اور نا اہل کی تربیت کرنا ایسا ہی ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان چوروں کو جڑ سے کاٹ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ آگ بجھانے کے بعد اگر چنگاری کو چھوڑ دینا یا سانپ کو مار کر اس کے بچے کی پرورش کرنا عقل مندی کی دلیل نہیں۔ اگر بادل سے آب حیات بھی برسے تو تب بھی بیت کی شاخ سے پھل حاصل نہیں ہوتا۔ کمینے کے ساتھ وقت ضائع کرنا عقل مندی نہیں، کیونکہ بوریے کے نرکل سے شکر نہیں ملا کرتی۔ وزیر نے جب بادشاہ کا موقف سنا تو رضامندی ظاہر کرتے ہوئے بادشاہ کی رائے کو سراہا اور عرض کیا کہ بادشاہ کا فرمان اپنی جگہ درست ہے، مگر ان کی صحبت میں رہ کر نوجوان ضرور انہی کی مانند ہو جاتا، اور اگر یہ نیکوں کی صحبت میں رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیک ہو جائے، اور ان چوروں کی صحبت نے ابھی اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی۔ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہا، اس لیے خاندان نبوت سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، اور اصحاب کہف کا کتا نیکوں کی صحبت میں رہا، اس لیے نیک کہلایا۔ وزیر کے دلائل سن کر دربار میں موجود کچھ لوگ اس کی رائے کو ترجیح دینے لگے۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نے اس نوجوان کو معاف کر دیا۔ رستم نے اپنے باپ زال سے کہا تھا کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس وقت اس کے باپ کے بال سفید تھے۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ چھوٹا پانی کا چشمہ جب پھیل جاتا ہے تو پھر پورے اونٹ کو اس کے بوجھ سمیت بہا لے جاتا ہے۔ الغرض اس نوجوان کی تربیت نہایت ناز و نعم سے ہوئی، اسے پڑھایا لکھایا گیا
اور اس کی تربیت کے لیے ایک استاد مقرر کیا گیا جو اسے آداب اور بادشاہوں کے حضور بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا تھا۔ پھر اس نوجوان کی تعریفیں ہر کوئی کرنے لگا۔ ایک وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کی کہ اچھے استاد کی تربیت سے وہ نوجوان نیک ہو گیا ہے اور اس نے اپنی تمام بری عادات ترک کر دی ہیں۔ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کی تربیت میں رہے اور موقع ملنے پر وہ اپنی پرانی خصلت کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ وہ نوجوان بھی 2 سال کی تربیت اور محنت کے باوجود علاقے کے بدماش نوجوانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا اور اس کی ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے مل کر وزیر اور اس کے 2 بیٹوں کے قتل کا منصوبہ بنایا اور وزیر اور اس کے بیٹوں کو قتل کرنے کے بعد اس کا مال لے کر بھاگ گئے۔ اس نوجوان نے اپنے ساتھیوں کی رہنمائی اسی پہاڑی کی غار کی جانب کی جہاں پہ وہ پکڑے گئے تھے۔ اب وہ اپنے ان نئے ساتھیوں کے ہمراہ لوٹ مار کرنے لگا اور اس نے بغاوت کر دی۔ بادشاہ کو جب اس نوجوان کی اس حرکت کے متعلق معلوم ہوا تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دباتے ہوئے کچھ اشعار کہنے لگا۔ گھٹیا اور زنگ آلود لوہے سے کبھی اچھی تلوار نہیں بن سکتی اور پڑھنے لکھنے سے کوئی نالائق لائق نہیں بن جاتا۔ بارش کے پانی میں جو پاکیزگی ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر باغ میں پھول اگتے ہیں اور بنجر زمین میں کبھی پھول نہیں اگتے، کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ بروں کے ساتھ نیکی، نیکوں کے ساتھ برائی کرنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں چوروں کے ایک گروہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کی فطرت میں ہی برائی ہو اس پر کسی قسم کی اچھی تربیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے اور سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے، جو موقع ملنے پر اپنے پالنے والے کو بھی ڈسنے سے گریز نہیں کرتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ شکریہ۔